اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ صاحبان ایمان کے لیے تقوی اگلا مرحلہ ہے اور انتہائی اہم خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تقوی ہی سب سے اہم چیز ہے۔ قرآن مجید میں اسی بنیاد پر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم اور معظم اور بزرگ وہ شخص ہے کہ جو جتنا زیادہ تقوی والا اور پرہیزگار ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تقوی اور پرہیزگاری کی سفارش کی گئی ہے، اور ایمان کے درجے کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ تقوی کا درجہ ہے۔ خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ جن کے اماموں کی فہرست میں وہ شخصیت بھی ہے کہ جس کا نام تو محمد ہے، لیکن تقوی اور طہارت اس منزل پر آپ کی تھی۔ ویسے تو ہر امام ہمارا ہر وہ صفات حمیدہ اور کمالات مخصوصہ کا حامل ہے کہ جو کسی انسان کو انسان کامل قرار دیتی ہے، لیکن اپنے اپنے زمانے میں جس اعتبار سے جس کے یہاں سے شہرت ہوئی، جس صفت کی، اس کے نام سے اسے خود ائمہ نے پکارا۔ اور جیسے آپ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے، لوح محفوظ کے مطابق آپ کا نام محمد ہے، اور تقوی کی بنیاد کے اوپر آپ کو تقی کہا جانے لگا۔ آپ کی والدہ گرامی جناب ام المومنین ماریہ قبطیہ کے نسل سے جناب خیزران سکینہ کے نام سے مشہور تھیں۔ خیزران کہا جاتا تھا، اور آپ سلسلہ امامت میں 9ویں کڑی رکھتے ہیں اور عصمت کی 11ویں کڑی ہے۔ پیغمبر اسلام کے جانشین ہونے کے ناطے 9ویں مرحلے پر امامت کے سلسلے میں آتے ہیں۔ آپ کے زندگی کے مختصر سوانح خاکے میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک مختصر سی ویڈیو میں جو آپ کے شہادت کے تعلق سے بنائی جا رہی ہے، آپ تک صرف اتنا پیغام پہنچاؤں کہ وہ قوم تقوی کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہونا چاہیے، اس قوم کو کہ جس کا امام ہی امام محمد تقی ہو۔ اور اس مرحلے میں امام علیہ السلام کی زندگی کے 1-2 شعبے جیسے صدقے کی اہمیت اور فضیلت، امام علیہ السلام کے زندگی اور کرامت کی روشنی میں امام علیہ السلام کے سلسلے میں ایک راوی بیان کرتا ہے، راوی کا نام ہے قاسم بن الحسن، کہ میں سفر مکہ و مدینہ کے درمیان تھا، کسی مفلوق الحال کو دیکھا اور اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، اور روٹی کا جب ٹکڑا میں نے اسے عطا کیا، بہرحال اس نے دعا کی ہوگی، تو میں تھوڑی ہی دیر ابھی گزری تھی کہ آندھی آئی اور میری پگڑی اڑ گئی۔ جب میں واپس ہوا اور مدینے مشرف ہوا امام کی زیارت کرنے کے لیے، تو امام علیہ السلام نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہا کہ یہ پورے مرحلے کی گفتگو کی، اور آپ نے فرمایا کہ سفر میں تم گئے تھے، آندھی آئی تھی، اس سے پہلے تم نے جو ہے وہ صدقہ دیا تھا۔ اس نے کہا ہاں مولا، ایک روٹی تھی جس کے ٹکڑے کو میں نے ایک مفلوق الحال کو دیا تھا۔
آپ نے غلام کو آواز دیا اور پگڑی جو ہے وہ قاسم ابن حسن کے حوالے کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، تعجب سے انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے پاس کیسے، یہ تو سفر میں آندھی اڑا لے گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس سے ایک صدقے کی اہمیت بھی ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ امام کو غیب بھی تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جیسے ائمہ کو غیب کا علم ہے کیونکہ یہ جانشین رسول ہیں، تو صدقے کی اہمیت اس سے کہ امام نے فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح سے استخارے کی بابت ایک بہت یعنی لوگ استخارہ کرتے ہیں یا استشارہ کرتے ہیں، تو دونوں کے تعلق سے امام ہی راوی ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسالت مآب نے یمن کی طرف مولا کائنات کو بھیجا تو اس وقت چند وصیتیں کی تھیں، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ استخارے کے تعلق سے جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جد رسالت مآب نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کیا کہ اے علی ما خواب من استخارہ و ما ندم من استشارہ، وہ کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا جو اللہ سے استخارہ کرے، اور وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہو سکتا جو شخص جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرے۔ یعنی استخارہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول اسلام نے یہ علی کو وصیت کیا تھا یمن کی طرف بھیجتے ہوئے۔ یعنی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ دو چیزیں کو علی کو دے کر بھیجیں وصیت کے طور پر، ایک یہ کہ ہر امر میں استخارہ کرنا تاکہ گھاٹے سے بچ سکو، نقصان سے بچ سکو، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ مشورہ کرنا اور اس کے بعد کوئی کام کرنا، اس لیے کہ دوستوں کے مشورے کے بعد جو انسان کام کرتا ہے اس میں ندامت انشاءاللہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول کا۔ تو یہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے۔ صد حیف کہ اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی وجاہت سے حسد کرنے والا معتصم باللہ نے آپ کو قید میں رکھا 1 سال تک مسلسل، اور چھوٹی سی ایک عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے اسی ملعون کے زہر سے جو اس نے زہر دیا تھا۔ جس طرح سے ہمارے ائمہ کو زہر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بھی زہر نوش کیا، اور قید خانے میں 1 سال رہے۔ 25 سال 3 ماہ 12 دن کی عمر میں آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہم اس شہادت کے موقع پر جو شہادت واقع ہوئی 220 میں اور 29 ذیقعد کو، یا بعض روایات میں آخر مثلا ذیقعد ہے، بہرحال 29 بھی آخر ہے یا 30، تو 29 ذیقعد منایا جاتا ہے شہادت۔ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس شہادت جہاں گداز کی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ہم امام زمانہ خدمت میں جو وارث ہیں آپ کے، ان کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین، تمام علماء کرام، تمام مراجع اعظام، اور اس طرح سے جتنے بھی محبان حیدر کرار ہیں ان کی خدمت میں زہر آلودہ شہادت کی ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ کتنا صدمہ ہے، کتنا عظیم غم ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پردیس میں شہید کیا گیا، اور آپ کا روضہ آپ کے والد بزرگوار، آپ کے دادا کے پہلو میں، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام والد بزرگوار تو امام رضا ہیں جو مشہد میں دفن ہیں، آپ اپنے دادا کے پہلو میں یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں کاظمین میں دفن ہیں، اور اسی مناسبت سے اسے کاظمین کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم کہا جاتا ہے۔ تو دو کاظم یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
یہ کاظمین آج بھی جو ہے وہ خلائق کی زیارت گاہ اور ملائکہ کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، اور اس اسٹیشن کا نام کاظمین کا جوادین بھی اسی مناسبت سے، چونکہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے تقی الجواد، تو اسی بنیاد پر جیسے وہ کاظمین کہلاتے ہیں جہاں روضہ ہے، ویسے جہاں اسٹیشن ہے وہاں پہ جوادین کہلاتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس شہادت کے موقع پر وہ کام انجام دینے کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم تقرب الہی حاصل کریں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی مناسبت سے ہم متقین کی فہرست میں شمار ہوں۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں پھر تمام مومنین کی خدمت میں شہادت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔